اللہ تعالیٰ اپنے عام جاری قانون قدرت کے تحت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو جہاں ان کی محنت کا اجر دیتا ہے وہاں دنیوی آزمائشوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ حضور، سوال یہ ہے کہ ظاہری طور پر دنیا میں اہل ایمان اور کافروں سے اللہ تعالیٰ کے سلوک کے فرق کو کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے جو غیر مسلموں کو بھی دکھایا جا سکے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا معیار اس حد تک لے کے جائیں جہاں پتہ لگے گا آپ کو واقعی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ بسم اللہ بہت اللہ کا فضل ہے میں مسلمان ہوں، تو اس سے کہنے سے کافی نہیں ہوتا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، وہ 5 نمازیں تو پڑھتے نہیں، جو بنیادی چیز ہے۔ جو سچائی ہے اس پہ تو قائم نہیں رہتے، اکثریت مسلمانوں کی تو یہی حال ہے نا۔ جی، جو نیک لوگ ہیں مسلمان، جو نیک ہیں، عبادت بھی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم و عمل کرنے والے بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا داری کے انعامات ہیں ان سے بھی نوازتا ہے، اور ان کا دین بھی ہے۔ اور پرانے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کا یہی تھا، دیندار بھی تھے اور کروڑوں کے مالک بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگ ایسے تھے کہ جن کا محاورہ میں اس کو ذکر کیا کہ ہاتھ باکار دل بایار، کہ ہاتھ کام کر رہے ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی پیسے کی طرف لگا ہوتا ہے، دنیا کی طرف لگا ہوتا ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے، ظہر یا عصر کا نماز کام کے دوران میں نہیں کرتے، رات کو دیر تک بعض کام کرتے ہیں تو صبح فجر کی نماز نہیں وقت پہ پڑھتے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اس کو ملی ہوئی ہے اور بڑا دیندار آدمی ہے؟ تو دیندار نام کا ہے۔ اس لیے جب وہ محنت کرتا ہے دنیا داری کی اور ساتھ لیبل لگایا ہوا ہے دینداری کا، اور ایک دنیا دار محنت کرتا ہے اور اس کا کوئی دھوکہ نہیں دیتا، کم از کم منافقت تو نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ پھر جب نتیجہ نکالتا ہے تو اس کو زیادہ نواز دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن سچائی پہ قائم نہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو لامذہب بھی ہیں لیکن بعض نیکی کی باتیں ان میں ہیں، محنت کی عادت ان میں ہے، تو ان کے اجر پھر ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کس طرح ہم فرق کریں کس طرح نہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ کہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کی یہ مثالیں ہیں، ان کی مثالیں تلاش کریں۔ اگر آپ خود دیندار ہیں اور اللہ کے فضل ہیں اور دین بھی قائم ہے تو کہیں کہ میرے پہ یہ اللہ کے فضل ہوئے کہ دین کے رہتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا داری سے بھی نوازا۔ ہاں، ایک دیندار شخص بھی ہے، ایک دنیا دار شخص ہے، دونوں کے برابر کے کاروبار ہیں، اور وہ دیندار جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا دار جو ہے گو وہ جتنا مرضی کما لے لیکن دنیاوی آزمائشوں میں پڑا ہوتا ہے، اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو بہت ساری مثالیں تلاش کر کے دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کون سی ایسی معاشرے، پھر بتائیں لوگوں کو مثال دے کے۔ تو یہ ایک اصولی بات تو یہی ہے کہ دین پہلے جب ہے تو اس پہ عمل بھی کر کے دکھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے۔ تو دنیا کو ہم نے کیا بتانا ہے، پہلے ہمارے پہلی تو بات یہ بتائیں کہ اللہ کی طرف آؤ۔ تو اب اس بات پہ کیوں دنیا والوں کو اب سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم دنیا کو کیسے بتائیں کہ دنیا ملتی ہے؟ ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے دنیا ملتی ہے، ہمارا تو مقصد ہے یہ دنیا کو بتانا کہ دین کس طرح ملتا ہے اور خدا تعالیٰ کس طرح ملتا ہے، اور اس جہان کے بعد اگلا جہان ہے جس میں آخری حساب کتاب ہوگا۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، 80 90 100 سال کی، مستقل زندگی جو ہے وہ تو اگلے جہان میں جا کے ملنی ہے۔ اس کے لیے ایک مومن کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے تم کوشش کرتے نہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ پھر اگلے جہان میں جا کے تم دیکھ لو گے تم لوگوں کے ساتھ کیا حساب ہوتا ہے، پھر تم کہو گے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے
ہمیں واپس بھیج دیں، ہم دوبارہ دین کی بات کریں اور تیرے حکموں پہ چلیں. اللہ کہے گا نہیں، اب تو جو تم کر رہا ہے. تو یہ تو کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے ہمارا. آپ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دنیا کو دین کے ساتھ کس طرح ملائیں. دین علیحدہ ہے، دنیا علیحدہ ہے. اس کو پہلے اپنے دماغوں سے نکالیں، اپنے بچوں کے دماغوں سے نکالیں، پھر اپنے معاشرے میں بتائیں کہ دین کیا چیز ہے، خدا کی طرف سے لے کے آئیں. بہت سارے لوگ تو لا مذہب ہو چکے ہیں، خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے. ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اس کے نشانات ہیں ہونے کے، اور یہ میرا تجربہ ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کا. ہمارے یہاں مختلف پروگرام ہوتے ہیں، ریویو ریلیجن والے پروگرام کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا ثبوت دیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں بتانے والی ہے، تم اللہ کو مانو، پھر دیکھو تمہاری دنیا بھی تمہیں ملے گی، دین بھی تمہیں ملے گا. اس طرح اپنے پیغام پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہوگا.